دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے والوں میں حق ہے، محروم کا بھی اور سائل کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بہت کھلا رزق دے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کئی مثالیں دیکھی ہوں گی، کاروبار بھی بڑا اچھا تھا، حضرت مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اللہ نے دروازے کھولے تھے اس وقت ہمیں صرف اپنا من یاد رہا، دوسروں کی یاد نہیں ہے۔ کوئی بھوکا سوتا ہے، کوئی پیاسا ہوتا ہے، غریب کے بچے ننگے ہیں اس تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ طلباء کو مدرسوں کے اندر کتنا دینا چاہیے کہ ان کو کھانا ہر 3 وقت کا آرام کے ساتھ مل سکے۔ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، صرف ایک ہوتا ہے اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس۔ تو یہ جو اپنا 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 ہوتا ہے نا، یہ بندے کو لے بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو حاصل کر آخرت کا گھر اس کے ذریعے سے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بھی اپنے حصے کو نہ بھول۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 100% خرچ کر لو، نہیں، تم تھوڑا سا اس سے خرچ کرو۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ پورے مال کے اوپر نہیں، جو مال فالتو ہو، جس پر 1 سال گزر جائے ایسا نصاب کا مال، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنا مال فالتو تھا کہ پورا ساتھ اس کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اپنے پاس ہی رہا۔ اب فالتو مال میں سے اللہ جاتے تو کہہ دیتے نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے میرے بندے اور آدھا تیرے لیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو 2.5% زکوٰۃ دے دے اور باقی 97.5% تیری تنخواہ ہے، تو عیش کر، تیرا مال مات ہو جائے گا اور تیرا مال ہمارے حفاظت میں آ جائے گا۔ شریعت نے ایشورنس دی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو ہم تمہارے مال کے محافظ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام سوسائٹی کے اندر جاری و ساری رہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ رچا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے۔ انفاق کا لفظ نفق سے بنا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو تم نکالو گے تب دوسرا رزق ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا أَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكَ، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیا بنا لے، دوسرے بندوں کا رزق اس کو دے دے۔ مثلاً 100 روپے اللہ اس کو دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ریمارک یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں ان میں، اور تمہاری تنخواہ کتنی ہوگی؟ 97.5%۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کبھی دنیا میں تو ایسا مالک دیکھا جو 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% بندے کو تنخواہ دے رہا، مگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور خود کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر۔ تو سانس دے رہے ہیں جب داس آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا عطیہ بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے داس کسی اور طرف سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو ضرورت کی ہے، بھاگا ہے حضرت، ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہاں، جب سونا بنتی تھی تو وہ سارا تمہارا نہیں تھا، اس میں اللہ نے اپنے اور بندوں کا بھی رزق رکھا ہوا تھا، تم نے وہ رزق نہیں پہنچایا، اب تمہیں تمہاری نوکری سے معذور کر دیا گیا اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے ان کو پہنچا رہے۔ صاحب بصری کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے تو 10 مہمان تھے، گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں،
تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھے وہ خادمہ نے جا کے پوچھا کہ جی کوئی روٹیاں لے کے آئے، اور پوچھا بیٹو کتنی روٹیاں ہیں؟ جی 9 روٹی۔ کہنے لگے یہ میرا نہیں ہے حصہ، اس کو کہو چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مہمان بھی انتظار میں تھے۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، پھر پتہ کروایا ابھی کون ہے پوچھو۔ اس نے کہا جی روٹی لینے آیا ہے۔ کتنی روٹی ہیں؟ جی 9 روٹیاں۔ تو یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، لے جاؤ۔ اب دیر بھی کافی ہو گئی تھی، مہمان بھوک لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، تو راویہ بصریہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو۔ کہا جی کہ بندہ آیا ہے، کہتے ہیں 9 روٹی۔ نہیں میری روٹیاں نہیں، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، صائم آیا تھا اور میں نے وہ روٹی اس کو دے دی تھی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک روٹی لائے جو ایک عمل لائے گا 10 کا بدلہ دے، تو مجھے 10 روٹیاں ملنی ہے، 9 نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ کے آپ کو 9 بتائی تھی، 10 ہی روٹی۔ یعنی کتنا یقین تھا کہ ہم نے ایک پیسہ دیا ہے تو ہمیں 10 واپس ملے۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین کامل ہمیں بھی عطا۔ چوتھا میں نے دین کی خاطر ہجرت کرتا، چنانچہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی سامنے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن ریڈر فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور اس کے رزق میں وسعت بھی ہو۔ 5 کنجی ہے تقوی اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن بھی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بس کی ریس والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو تقوی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ برکت نازل ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرح رزق دیتے ہیں جس کا اس کو وہ گمان ہی نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری ہم پہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، میں نے کسی متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو دنیا کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم نے ان کو محتاج دیکھا ہے، ہم نے ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی موت کا سبب بنا مطالعہ کر رہے تھے اور 7 کھجوریں کھا رہے، تو زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی موت آئی۔ تو متقی لوگوں کی موت زیادہ کھانے سے تو آئی، بھوک پیاس سے نہیں آئی۔ ابھی کنجی رزق کی ہے کثرت عبادت۔ نبی سامنے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اللہ صدرک فنا، میں تیرے سینے کو بنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ختم کر۔ تو کثرت عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیتے ہیں اور فقر فاخر کو ختم کر۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، وہ 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دوڑ میں فرسٹ آنے والا گھوڑا، وہ لاکھوں کروڑوں کا بکتا ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں والا گھوڑا لو، اس کے مالک سے کوئی گھوڑا مانگے کہ مجھے گھوڑا دو، میں نے ادھر گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو مسکرائے گا کہ میرا ریکارڈ طے رکھنے والا گھوڑا کرے گا کہ یہ نہیں بات۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دوڑنے والے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی گدا گاڑی میں استعمال نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے۔ پھر 7ویں کنجی رزق کی کثرت سے عمرہ کرنا، حج کرنا۔ نبی رسول نے فرمایا وواہم عارو آج دل پتو، کثرت سے حج اور عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور ورنہ محتاج نہیں ہوتا۔ 8ویں کوئی رزق بڑھانے کی اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، اچھا تعلق رکھنا۔